شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے صدق اللہ مولانا العظیم تو صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے آج میرے تقریر کا موضوع قرآن پاک کی فضیلت اور معاشرے کی حقیقت ہے یہ دو آیتوں کا انتخاب جو میں نے کیا اس میں ہدایت والوں کے لیے اللہ رب العزت نے متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن کو قرار دیا ہے یہ کتاب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فرمائی ہے لیکن قرآن پاک کی جب باری آئی اور اللہ رب العزت نے جب اس کو نازل فرمایا تو یہ کتاب پھر ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک تو اللہ رب العزت نے سونے نبی کا بھی خاتم النبیین کی مہر آپ پر لگا دی کہ نبوت کا سلسلہ بھی یہاں آ کر ختم ہو چکا اور قرآن پاک اور کتابیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں تھیں ان میں بھی آخری کتاب اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کر کے بات کو ختم فرما دیا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب اترے گی اب تم نے قیامت کی صبح تک جتنی بھی نسل نے لوگوں نے آنا ہے اس نے قرآن ہی سے استفادہ حاصل کرنا ہے کیا ہے کہ باقی کتب کے حوالے سے تو اکثر لوگ ان کی عزتیں بھی کرتے ہیں ان کو پڑھتے بھی ہیں پڑھ کر ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں اب اپنے بچوں میں دیکھیں تو وہ کے جی سے پہلے پلے گروپ سے ہی ان کو کتابیں ہاتھوں میں تھمائی جاتی ہیں اور تب تک وہ کتابوں کا قصہ نہیں چھوڑتے جب تک وہ کسی مقام پر کسی عہدے پر کسی ڈگری کو حاصل کر نہ لیتے لیکن کسی کتاب کو وہ سنبھال کر نہیں رکھتے کتاب پڑھ لی یا تو اس کو ردی میں بیچ دیتے ہیں یا پھر کسی دوسرے بھائی کے لیے کسی دوسرے رشتہ دار کو دے دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اب اس کتاب کی ضرورت مجھے نہیں ہے میں اگلی کلاس میں جا چکا ہوں لیکن قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں میں اگلی کلاس میں جا چکا ہوں
میں نے مقام حاصل کر لیا، اب میرا مقام بلند ہو چکا ہے، میں لہٰذا اس قرآن سے اوپر کی کوئی کتاب ہو تو میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر پوری کائنات کو بھی ہم جمع کر لیں اور ان کائنات میں لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہیں قرآن کا مکمل علم ہے، آدھے سے زیادہ قوم کا یہی جواب ہوگا کہ ہمیں مکمل علم نہیں ہے۔ علم تو دور، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی نہیں آتی۔ بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ پتہ ہے کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کن لوگوں کے لیے سرچشمہ ہے۔ فرمایا یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے منافع بخش ہے، فائدہ مند ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج اللہ نے اس سورہ میں رکھ دیا ہے۔ اب جو بندہ بھی قرآن سے استفادہ حاصل کرتا ہے اس کو تو قرآن کا مقام معلوم ہے۔ ہمارا سوال ان بندوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے قرآن جیسی خوبصورت کتاب زمانے، دن، ہفتے، سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن کی تلاوت کرنا نصیب نہیں ہوتی۔ یہ امت کے لیے بڑا غور و فکر کرنے کا اور لمحہ فکریہ ہے کہ باقی کتب کو، اخبار کو تو وہ ٹائم دے دیتے ہیں، خبریں سننے کے لیے تو وہ ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ٹائم ہم نہیں دیتے تو اس قرآن پاک جیسی خوبصورت کتاب کو نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قوم اس کتاب سے جتنا دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگیاں اس قوم پر دن بدن آتی جا رہی ہیں۔ نہیں تو صحابہ کرام کی اگر میں کہانیاں آپ کو بتاؤں تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تو اتنی خوبصورت انداز اور لب و لہجے کے ساتھ، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کی جب تلاوت کرتے تو پاس بیٹھے صحابہ بے ساختہ رونے شروع کر دیتے، اور اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کو بلایا کہ عقبہ کو بلایا جائے، آپ آئے۔ فرمایا عقبہ یار قرآن تو سنا، قرآن سنا آج سونے نبی کا، وہ فرمان، وہ اللہ کا فرمان، وہ پاک کتاب سے کہیں سے پڑھ کر سنا۔ وہ شوق سے سنتے تھے، وہ شوق سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ شوق سے قرآن پاک کو لکھتے تھے، وہ ایک ایک آیت حاصل کرنے کے لیے میلوں دور کا سفر کرتے تھے۔ آج مساجد میں قرآنوں کا حال دیکھ لیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی تلاوت سنی اور اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ جب آپ کی تلاوت سنی تو عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر جاری ہوئے کہ میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور ایک آج ہم لوگ ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، رمضان کا انتظار کرتے ہیں، کچھ بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی قرآن کو نہیں کھولتے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کس ملک میں کوئی کافر اٹھ کر ہمارے قرآن کی بے حرمتی کر کے چلا جاتا ہے،
اور ہم مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں محبت ہی نہیں ہے قرآن سے. ہمیں قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی برکتیں نازل فرمائی ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب لا کر بتائیں اور کہیں کہ حافظ صاحب اگر یہ کتاب پڑھو گے اس کے بدلے میں بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. آپ کہیں گے حافظ صاحب دنیا میں کوئی ایسی کتاب بنی ہی نہیں ہے، کسی نے لکھی ہی نہیں ہے، چھاپی نہیں ہے کسی نے. یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو حاصل ہے. جیسے الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. میرا پیر و مرشد قبلہ پیر سید ریاض الدین شاہ صاحب کا ایک جملہ ہے، آپ کا پیغام ہے: صبح پڑھو قرآن، شام پڑھو قرآن. یہی ہے پیغام ریاض حسین کا. قوم قرآن سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ دن بدن پستیوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے. قرآن پاک ہی وہ عظیم کتاب ہے. کوئی بندہ کسی پیر کے پاس چلا جائے اور یہ کہے کہ پیر جی ماڑے پر کسی جادو کری چھوڑیا، نہ کوئی تعویذ چاہیے دیا ہو، نہ کوئی وظیفہ چاہیے دیا ہو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ. دنیا کا کسی بھی قسم کا کالا پیلا نیلا جادو کوئی بھی ہو، کھولو قرآن پاک، صبح سے شام تک کوئی ایک وقت مختص کر لو اپنے رب کے لیے کہ میرے رب یہ وقت ہم نے صرف تیرے لیے نکالنا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی اللہ سے باتیں کرنے کا من کرے نا، کھول لیا کرو قرآن. قرآن میں اللہ رب العزت ہم سے باتیں ہی تو کر رہا ہے. فرمایا کبھی اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرے، کھولو قرآن پاک پڑھو. پھر دنیا میں کوئی بندہ بھی آپ کو یہ اعتراض کرتا ہوا، یہ شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ مجھ پر فلاں بندے نے، فلاں چاچی ماسی نے میرے پر جادو کر دیا، میرے کاروبار میں بندش آ گئی. تو نے قرآن کو کب کھولا؟ تو نماز کے لیے کب آیا؟ اللہ کا پیغام تو 5 وقت میں ہوتا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اللہ رب العزت ملے گا کیا؟ حی علی الفلاح، کامیاب کر دوں گا تمہیں، کامیابی حاصل ہو جائے گی تمہیں. کھولو اس کتاب کو. دھول جم جاتی ہے، واللہ خدا کی قسم کتنے لوگ بد نصیب ہیں کہ جو قرآن لے کر تو آ جاتے ہیں گھر میں، لیکن کبھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. کبھی اٹھائے جائیں کسی اس الماری کے اوپر جا کر دیکھیں، اس قرآن پاک کو کھولیں، اس پر اس طرح ہاتھ لگا کر دیں گے، اگر آپ کے ہاتھوں پر دھول نہ آئی جو مرضی کہنا. یہ اس قوم کی وہ کڑوی سچائی ہے، وہ کڑوا سچ ہے کہ جو قوم سننا بھی نہیں گوارا کرتی. حافظ صاحب کوئی دنیا کا لفظ. آپ کو شیطانی وسوسوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ پڑھو قرآن پاک. عروج چاہتے ہیں، مقام بلند چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، رشتہ داریوں میں محبت چاہتے ہیں، اللہ سے محبت چاہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے کا دل کرتا ہے، کھولو قرآن پاک، پڑھو قرآن پاک، پڑھاؤ نا بچوں کو قرآن پاک. بڑی معذرت کے ساتھ سکول کے لیے تو اتنی محنت، ماں باپ مل کر بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، غلط نہیں ہے، کرو محنت. اس ایک کتاب کا قصور کیا ہے کہ جو ہم اس کو وقت ہی نہیں دیتے. بچوں کو بھی اگر بھیجتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے،
حافظ جی اور ٹیوشن چلے جانے، حافظ جی اور سکول چلے جانے، ٹائم بڑا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، ایک کے جائیں، منع نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں منع۔ ڈگری وہ حاصل کرو جو آج تک کسی نے حاصل نہیں کی، لیکن قرآن کو نہ کھولنا یہ بھی تو جرم ہے، قرآن کے نقش قدم پر نہ چلنا یہ بھی تو جرم ہے۔ آج آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، ایک مشورہ، اپنی زندگی میں جیسے ہم روٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، صبح دوپہر شام، کسی ایک وقت میں صرف 5 منٹ اس کتاب کو دے دیں، زیادہ ٹائم نہیں مانگتے تم لوگوں سے، اور تمہارے پڑھنے سے ماڑی کورج یا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن تم کھولو گے، فائدہ تمہیں پہنچے گا، تمہاری اولاد کو پہنچے گا۔ صرف 5 منٹ۔ نہیں آتا قرآن پاک پڑھنا تو آؤ مسجد میں، سیکھو مجھ سے، قاریوں سے دائیں بائیں جتنے بھی جہاں بھی ملتے ہیں، سیکھو قرآن پاک۔ قرآن پاک سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ چٹی داڑھی ہو گئی استاد جی شرم اشرم، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ آپ کی نماز سیدھی نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ دینے کے طریقے مسائل نہیں پتا ہے، والدین کے حقوق آپ کو نہیں معلوم ہے، پڑوسیوں کے حقوق آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ سب قرآن بتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سورہ میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے والدین کا مقام ہمیں بتایا۔ پہلے کہا میری عبادت کرو، میرے ہی آگے جھکو، سجدہ صرف میری ذات کے لیے ہے، عبادت صرف میری ذات کے لیے ہے، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد اگر کسی کا ذکر کیا تو وہ ماں باپ کا ذکر کیا کہ احسان کرو ان کے ساتھ، نیکی کا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہم کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ قرآن ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے، اور قرآن کیا، یہ اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے۔ فرمایا جو قوم بھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو بندہ بھی اس کتاب کو کھول لیتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، کیا اس کو مقام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ عروج اور ترقیوں کی منزلیں اس کو طے کراتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا اقواما ویدع بہ آخرین، اور جو بندہ اس کتاب سے یا اس کتاب کو پس پشت ڈال دے گا، اس کتاب پر عمل نہیں کرے گا، اس کتاب کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کتاب کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، تو فرمایا پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العزت وہ تنزلی کی منزلیں اس کو طے کروائے گا کہ جو دنیا دیکھے گی برباد ہوتے ہوئے اسے۔ اس لیے اگر میں آپ سب سے بلکہ پوری قوم سے، یہ خصوصاً نوجوانوں سے اور والدین سے یہ میری التجا ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر نعمت دیں، ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن پاک بھی ان کے ہاتھوں میں تھمائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں۔ کل رات کو ہماری اس مسجد میں ایک بندہ آیا جھنگ سے، قرآن سے محبت دیکھے نا، اس بندے نے 1 سال کے اندر قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، اس بندے نے لکھا۔ ایک عورت تھی گجرات کی غالباً، جیسے ہماری مائیں کڑھائی کرتی ہے نا کپڑوں پر، اس عورت نے کڑھائی کے ساتھ، سوئی کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ 37 یا 35 سالوں میں قرآن پاک لکھا۔ محبت تھی نا اس کو قرآن سے، شوق تھا اس کو، میں لکھوں گی۔ تو جس کو جہاں جس سے محبت ہو جائے وہ اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا صبغۃ اللہ، ڈالو اپنے اوپر میرا رنگ، چڑھاؤ اپنے اوپر، یعنی جو میں کہتا ہوں مانو اس کو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں کرو ان کو، اور
جب جن سے رکنے کا حکم کہتا ہوں نا، رک جاؤ ان سے. پڑوسیوں کا دل نہ دکھاؤ، زمین پر قبضہ نہ کرو، نہ حق خون نہ بہاؤ، ماں باپ کو نہ ستاؤ. یہی اللہ کی کہتے ہیں، اللہ روکتا ہے ان چیزوں سے. اور یہ تبھی ممکن ہے، ہمیں تبھی احساس ہوگا، تبھی پتہ چلے گا جب یہ قرآن کھلے گا. آپ کو تویزوں سے ڈر لگتا ہے، پڑھو قرآن. دیکھیں اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی. سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے اور اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اپنی رحمت کی گھیرے میں اس طرح گھیر لیتا ہے. اگر آپ کو مثال دوں، بالٹی میں پانی لے اور اس پانی کے اندر ایک ٹہنی ڈال دے، اس ٹہنی کو جیسا پانی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. اور فرمایا اس کی طرف نہ کوئی جادو آتا ہے، اس کی طرف نہ کوئی دنیا کی مصیبت پڑتی ہے. اللہ کا فرشتہ اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرنے سے. قرآن کی برکت ایک اور بتاؤں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ کہ جو اپنے مال کی، مکان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، بڑے رات کو آیت الکرسی اور پھونکے اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے مال پر، اپنی جان پر. میرے نبی نے فرمایا، ہم سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اور کتنا فائدہ ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، تم اس گھر میں پڑھ کر اپنے اوپر بھوکو گے، اپنے مال پر بھوکو گے، اللہ رب العزت آیت الکرسی کی برکت سے تمہارے 40 گھر دائیں بائیں ساروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے. پڑھو قرآن پاک، کھولو قرآن پاک. اے استاد جی ٹائم نہیں ملتا. میں نے دیکھا کل قرآن کا دیدار کرنے کے لیے کچھ بندے آ تو گئے، جب نماز کے لیے ان کو بلایا گیا تو کبھی ایک کو آگے کر رہے، کبھی دوسرے کو آگے کر رہے، تو جا کے نماز پڑھ. دیدار کے لیے ہم آ گئے، نماز کے لیے ہم نہیں آتے. اور نماز ہی کا حکم اللہ نے 700 مقام پر قرآن میں ارشاد کیا، پڑھو نماز، پڑھو نماز، پڑھو نماز. باقی ہر دنیا کی کتاب ہم کھولتے ہیں، نہیں کھلتی تو صرف یہ قرآن پاک نہیں کھلتا. اور ایک آج ہم ہیں کہ جب ابا مرضی نہیں تب تک قرآن کھل سی نہیں. اور احساس بھی تبھی ہمیں ہوتا ہے قرآن کا. اور پھر بھی مزے کی بات یہ کہ آپ کو پڑھنے بھی نہیں ہو، بچے کی بلائی آڑو، کسی کو بھی، مولوی کو بھیجو. جی آج ایک جگہ پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ بھی ایک بندہ آیا، حافظ صاحب کار قرآن پڑھانا. میں کہا کیوں خود نہیں پڑھے ہوئے؟ کہتا ہے نہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جس کا باپ مر جائے اور اس کو قرآن نہ پڑھنا آئے. کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جس کا باپ مر جائے اور اس کو جنازہ نہ پڑھنا آئے. ہماری دنیا کی لالچیں نہیں ختم ہوتی. حضور کے جانشین صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے بھی تھے جو صحابہ کو آپس میں جا کر سونگتے تھے. ایک دفعہ مولا علی کے پاس آئے، فرمایا مولا علی آپ کی وہ واحد ذات ہے جس کو بھی سونگا ان سے دنیا کی بدبو آتی ہے. آپ وہ واحد ہیں کہ جن سے دنیا کی بدبو نہیں آتی. ایک مقام پر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میں علی وہ ہوں کہ جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے کر اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. علی سے پوچھو قرآن کیسے پڑھتے ہیں. سیدہ پاک فاطمہ الزہرا ہماری مائیں بیٹیاں سب کچھ آپ پر قربان ہو، پاک بیوی سے پوچھو قرآن کیسے پڑھتے ہیں. ان کے بچوں سے، حسنین کریمین سے اور حسین سے پوچھو قرآن کیسے پڑھتے ہیں. سر کٹا کر بھی زبان پر اگر کچھ نغمہ تھا تو قرآن کا نغمہ تھا. وہ دیکھو قرآن کا حال، سارے دیکھیں ادھر مسجدوں میں دیکھیں.
یہ ہماری حقیقت ہے. گھر میں سجاوٹ بہترین بنی ہوئی ہوگی، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں جانے کے لیے راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور جو بندہ قرآن کو صدیوں تک، سالوں تک، ہفتوں تک، مہینوں تک کھولتا ہی نہیں ہے، اس کے گھر میں برکت کبھی نہیں آ سکتی. اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں برکت کبھی نہیں آ سکتی. یہی وہ کتاب ہے کہ آپ کو یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. باقی دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کو عذاب قبر سے بچائے. اسی کتاب اور اسی علم کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آخری بات، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت سیکھنا شروع کر دیتا ہے، آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، یا یہ ساری باتیں میرے نبی نے کسی اور قوم کے لیے بیان کی ہیں. یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے نبی نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے بیان کی ہیں کہ پڑھو قرآن کو، فائدہ ہی فائدہ ہے. رشتہ جوڑو قرآن سے. کوئی مائی کا لال اٹھ کر اگر بے حرمتی کرے تو ہم اس کی گردن نہ بوجھ لیں. تو ہوتا کون ہے ہماری کتاب کی گستاخی کرنے والا؟ لیکن ہمیں احساس نہیں، کیوں؟ ہم نے کبھی اس کو چوما تک نہیں ہے. وہ کتنی میٹھی کتاب ہے، صرف دیکھو ثواب ہے، کھول کر دیکھتے رہو ثواب ہے، چوم لو ثواب ہے، دل سے لگا لو ثواب ہے. کسی اور کتاب کے لیے غلاف کیوں نہیں کوئی بناتا؟ اسی کتاب کو اتنے اوپر کیوں رکھتا ہے؟ قاعدہ چھوٹا سا گر جائے نا تو چھوٹا بچہ بھاگ کر اس کو اٹھاتا ہے. یہ محبت کس نے دل میں ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. آج ہم خود اس محبت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. نا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبتیں نہیں چاہیے. ہمیں دنیا دو، کوٹھیاں بنگلے دو، ہم تو اس سے راضی ہوتے ہیں. بہرحال مولوی صاحب آج بڑے غصے جائے گئے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.